السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، شعبان کے پورے مہینے کی فضیلت ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتا دی ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو اوپر آئی بٹن کے اندر آپ کو ایک پاپ اپ شو ہو رہا ہوگا، وہاں جا کر ویڈیو کو دیکھ لے، پھر یہ ویڈیو پورا دیکھیے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم شعبان کی 15ویں تاریخ، جس کو ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں، اس کی فضیلت کے متعلق آج بات کرنے والے ہیں۔ تو شعبان کی فضیلت تو ہم نے بتا دی تھی، مگر اس مہینے کی 15ویں شب کی جو فضیلت ہے وہ پورے مہینے کی نہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس رات کے کئی الگ الگ نام ہیں۔ لیلۃ البراء بھی اس کو کہتے ہیں، یعنی دوزخ سے بری ہونے کی رات۔ لیلۃ الصدق بھی کہتے ہیں، یعنی دستاویز والی رات۔ لیلۃ المبارکہ بھی کہتے ہیں، یعنی برکتوں والی رات۔ مگر عرف عام میں عام طور پر ہم اس رات کو شب برات کے نام سے جانتے ہیں، جو ایک فارسی اور عربی کے لفظ سے مل کر بنی ہے۔ اب ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس رات کی فضیلت رمضان المبارک کی شب قدر سے کم ہے، لیکن اس کی فضیلت سے انکار کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی دین کے اندر سورج کا انکار کرے۔ ہاں، سورج کو کوئی دین کے اندر انکار نہیں کر سکتا۔ چند حدیثیں اس رات کی فضیلت کے متعلق آپ کے سامنے انشاءاللہ آئے گی، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات کو دنیا کے آسمان کے اوپر نازل ہوتے ہیں اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عرب میں اس قبیلے کے پاس تقریباً 20,000 بکریاں تھیں۔ اب اندازہ کرے کہ 20,000 بکریوں کے کتنے بال ہوں گے، جن کا شمار کرنا انسان کے قبضے کی بات نہیں۔ اسی طرح اس رات میں کتنے لوگ دوزخ سے بری کیے جاتے ہیں، وہ بھی انسانی حساب سے باہر ہے۔ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ اس کو بخش دوں، ہے کوئی سائل کہ سوال کرے کہ میں اس کا سوال پورا کروں۔ ایک اور حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یہ بشارت اور یہ خوشخبری سنائی کہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں۔ اب اس رات کے اندر کیا ہوتا ہے اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا تمہیں معلوم ہے شعبان کی اس 15ویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے بتلایا، اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ اس سال میں جتنے پیدا ہونے والے ہیں وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے اس سال میں مرنے والے ہیں وہ سب بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس سال میں سب بندوں کے اعمال یعنی سارے سال کے اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کی روزی اترتی ہے۔ اب ان کا مطلب کیا ہے؟ اعمال اٹھائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور روزی اترنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال میں جتنی روزی انسان کو ملنے والی ہے وہ سب لکھ دی جاتی ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ اس مہینے کی 15ویں رات میں ملک الموت کو ایک رجسٹر دیا جاتا ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ پورے سال میں مرنے والوں کے نام اس رجسٹر میں نقل کر لو۔ کوئی آدمی کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی نکاح کرتا ہے، کوئی کوٹھی اور بلڈنگ بنانے میں مشغول ہے، مگر اس کو یہ معلوم بھی نہیں کہ میرا نام مردوں کی فہرست اور انڈیکس میں آ گیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سال بھر میں ہونے والے واقعات اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ پیدا ہونے والے، حج کرنے والے، پھر ان میں نہ کوئی کمی اور نہ زیادتی ہوتی ہے۔ اب اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس 15 شعبان کو شب برات میں کیا کرتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس رات میں معمول یہ تھا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک رات نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا۔ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑی تو آپ کو بقیع کے اندر یہ مدینہ کا قبرستان ہے، وہاں پر میں نے پایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیرے اوپر زیادتی کرے گا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے خیال کیا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے یہاں تشریف لے گئے ہوں گے۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، پس قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی شمار سے زیادہ دوزخی لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ بعض روایتوں میں یوں بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے جنت البقیع نکل گئی اور وہاں آپ کو مصروف دعا پایا، یعنی دعا کے اندر آپ کو پایا، تو اپنے نفس کو وساوس پر ملامت کرتے ہوئے جلدی جلدی گھر آ گئی۔ اس تیزی سے چلنے کی وجہ سے آپ کا سانس پھول گیا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ نے دریافت کیا کہ اے عائشہ، یہ تمہارا سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ تو انہوں نے وجہ بتلائی۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آج یعنی یہ شعبان کی 15ویں شب ہے، رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اتنے گنہگار بندوں کی جہنم سے نجات دیتا ہے جتنے کہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال ہے۔ تو دوستو، آپ بھی اس رات کا بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ یہ رات عیش و عشرت والی رات نہیں ہے۔ صرف جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس رات کو جاگے اور بیٹھے رہے اور کھانے پینے کے اندر اپنا ٹائم ضائع کر لے، بلکہ اس رات کو جاگ کر آپ سے جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کرے، اللہ سے لو لگا کر اور دل لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی دعائیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے کہ یا اللہ، یہ رات آج میرے نامہ اعمال کے اندر جو بھی اچھائی اور برائیاں ہونے والی ہے وہ سب لکھنے والی ہے، آپ کے سامنے پیش ہوں گی، تو یا اللہ یہ سال میرے لیے اچھا بنا دے۔ تو اس طرح کی دعائیں مانگے اور تسبیحات اور ذکر اللہ کی پابندی کرے۔ آپ سے جتنا ہو سکے یہ سب چیزیں اس رات کے اندر کرے اور اس ویڈیو کو آپ سے جتنا ہو سکے ہر بھائی تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔